السلام علیکم. ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول اور کہیں پہ 9 ربیع الاول کی ڈیٹ بھی ہے. 22 اپریل 571 کو آپ پیدا ہوئے اور اس وقت جو ہے آپ کے جو دادا ہیں آپ کو لے کر خانہ کعبہ لے گئے اور سینے سے لگایا اور آپ کی درازی عمر کے لیے جو ہے انہوں نے دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا. اور آپ کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ انہوں نے آپ کا نام جو ہے احمد رکھا. جیسا کہ دستور ہوتا اس وقت کا اس زمانے کا اس کے مطابق جب آپ کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کے دادا جو عبد المطلب تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قربانی کی اور تمام قریش کو جو ہے کھانے کی دعوت دی. دعوت کھانے کے بعد اہل قریش نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے رکھا ہے تو عبد المطلب بولے محمد. قریش نے تعجب سے پوچھا آپ نے اپنے خاندان کے سب ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بچہ جو ہے دنیا کی تعریف و ستائش کے لائق ہے. جب آپ 8 دن کے ہوئے تو آپ کی جو رضاعت کی ذمہ داری یا پرورش کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ کی لونڈی صوبیہ کے سپرد ہوئی. ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کے سپرد ہوئی. مگر چند دن کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں ان کے سپرد ہوئی. اس دور کے اندر عرب میں یہ رواج تھا کہ شہر کے جو رئیس ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ قبائلی لوگوں کے ساتھ رہ کر وہاں کے رہن سہن سے جو ہے واقفیت حاصل کر سکیں. حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے ہر چھٹے مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لاتی. حضرت حلیمہ سعدیہ کی خود جو ہے ایک بیٹا اور بیٹیاں تھیں اور ان کی ایک بیٹی شیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. جو کہ اسی طرح سے حضور کے زمانے میں حلیمہ سعدیہ کے گھر برکت و سعادت پیدا ہوئی. ان کی معاشی حیثیت میں اضافہ ہوا. تنگ دستی آسودگی میں بدل گئی اور اسی زمانے میں شکست صدر کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اسی طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں شکست صدر کا واقعہ پیش آیا اور آپ جو ہیں 4 برس کی عمر تک جو ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں تربیت پاتے رہے اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنی والدہ مائدہ کے پاس لے گئیں. حضرت حلیمہ کو آپ کے ساتھ بہت محبت تھی اور جب آپ منصب رسالت پر مبعوث ہوئے تو حلیمہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آپ کے پاس آئیں اور آپ جو ہیں میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے. حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کا انتقال جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 6 برس تھی. جب حضرت آمنہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں تاکہ آپ کو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت وہ کر سکیں اور حضرت عبد المطلب کے ننہال سے ملا سکیں. تقریباً 1 ماہ کے قیام کے بعد حضرت آمنہ واپس مکہ آ رہی تھیں کہ اسی دوران وہ بیمار ہو گئیں. مکہ مدینہ کے درمیان جو ہے ان کی وفات ہوئی اور اس سفر میں آپ کی خادمہ ایمن بھی جو تھی وہ آپ کے ساتھ تھی. وہ آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی نگہداشت کے فرائض جو ہیں وہ سنبھال لیے. حضرت عبد المطلب ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جان چھڑکتے تھے. ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اسی طرح سے جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جو ہیں وہ بھی 120 برس کی عمر میں جو ہے وہ وفات پا گئے اور آپ کی کفالت جو ہے اس کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ لگی. وہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. اسی طرح سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی تھی تو آپ کے چچا نے
تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں کہتے ہیں کہ ایک عیسائی راہب ملا جس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ میں انجیل کی پیشین گوئیوں کے مطابق آپ کے اندر جو ہے وہ نبوت کی تمام نشانیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور آپ ان قریب جو ہیں اس منصب نبوت پر جو ہیں وہ سرفراز ہوں گے۔ اور آپ کے اس عیسائی نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ اس بچے کو ساتھ لے کے نہ جائیں، کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ اپنے چچا کے پاس رہے، اور جو تجارت کا کاروبار تھا ان کا، اس میں کافی حد تک آپ کو جو ہے سوجھ بوجھ پیدا کر لی تھی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ خود تجارت کی غرض سے جو ہے وہ شروع کر دی آپ نے، اور آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا لیکن آپ اکثر دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، اور آپ کا جو دنیا داری اور تعلقات میں جو نمبر تھا وہ یہ تھا آپ نے خود تجارت شروع کر دی، اور اس کے ساتھ شام اور دیگر علاقوں کے سفر جو ہیں وہ اس میں آپ کیا کرتے تھے۔ آپ دنیاوی معاملات اور تجارتی کاروبار میں جو طرز عمل تھا وہ دیانتداری پر مبنی تھا اور راست بازی پر تھا۔ لوگ آپ کا اپنا جو سرمایہ ہے آپ کے سپرد کر کے منافع میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اور اکثر لوگ اپنی امانتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال کی تھی تو اسی دوران قریش کے قبیلے کے درمیان جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی، قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان۔ آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صف آل ہاشم کے صف میں شامل تھے۔ چونکہ یہ لڑائی ان مہینوں میں ہوئی تھی جیسا ذی الحج اور محرم میں، چنانچہ عرب والے ان مہینوں کے اندر لڑنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ آپ نے اس لڑائی میں شامل ہوئے لیکن قتال میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور اس لڑائی کا جو خاتمہ تھا وہ بھی بالآخر صلح پر ہوا۔ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ فجار سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن مطلب کی تحریک پر خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم کے گھر جگہ ہوئے، اور باہمی مشاورت کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا جس کی رو سے یہ طے پایا کہ ہم ہر مظلوم کی داد رسی کریں گے، چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہر کا، کوئی ظالم مکہ میں نہیں رہنے پائے گا۔ ہم یتیموں اور بیواؤں کی خبر کریں گے، جنگ و جدل سے گریز کریں گے، اور عہد نبوت میں اکثر اس معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے لیے اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں نہ لوں گا، اور آج اگر کوئی شخص مجھے حلف الفضول کی طرف بلائے تو میں اس معاہدے کو قبول کر لوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نہایت امن پسند تھے اور ہمیشہ اس طرح کے معاہدات کو پسند کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حلف الفضول کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس معاہدے کے اندر جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں کا جو نام تھا وہ فضل سے شروع ہوتا تھا، مثلا فضل بن حرس، فضیل بن واہ، مفضل اور فضل، اس طرح کے نام اس میں شامل تھے۔ تو یہی اس معاہدے کا کہا گیا کہ یعنی فضل نام والوں کا عہد نامہ۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی تجارت کا خیال آپ کو آیا اور کوئی سرمایہ نہ تھا، اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی مالی حالت بھی ایسی تھی کہ آپ کو ان سے مدد مل سکتی تھی۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ کی شادی ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور وہ بھی آپ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ جو ہیں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ نے شام کا سفر اختیار کیا، اور وہاں پر سے واپس آ کر جو ہے میسرہ نے آپ کی دیانتداری اور امانت سے بہت متاثر ہوئے، آپ کی تعریف کی،
اور اسی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کر اور ان کے کردار سے اور اخلاق سے متاثر ہوئی، اور اس طرح سے حضرت ختیجہ جو ہیں ان کا اور آپ کا نکاح ہوا، جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی۔ جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حیات رہیں، زندہ رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، اور اس کے بعد بھی آپ ان کو یاد کرتے تھے اور ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ 606 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال تھی تو ہوا یہ کہ مکہ میں بارش کے پانی سے سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے مکہ کے اندر بہت ساری عمارات کو نقصان پہنچا، اور اس موقع پر جو قریش تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لکڑی کے بہت کمیاب تھی، اور اتفاق سے جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز ٹوٹ گیا۔ قریش نے اسے خریدا اور کعبہ کی تعمیر نو شروع کر دی۔ عمارت جب بنائی جا رہی تھی تو اس میں تمام قبائل جو ہیں وہ شامل تھے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن جب حجر اسود جو سیاہ رنگ کا پتھر ہے اس کو نصب کرنے کا موقع آیا تو لوگوں کے درمیان بہت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ کرے، ہر شخص، اور اس بات پہ جھگڑنا ہونا شروع ہو گیا، اور جھگڑا کافی حد تک بڑھ گیا۔ لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ ہم کریں گے، ہم جانے دے دیں گے، لیکن اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو امیہ بن مغیرہ جو قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور دانا بزرگ تھے، جب انہوں نے یہ جھگڑا دیکھا تو یہ تجویز پیش کی کہ کل مسجد الحرام کے باب صفا سے جو آدمی پہلے داخل ہو اسے ثالث اور حاکم مان لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کرے ہمیں سب کو اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن ایسے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب صفا سے حرم میں داخل ہوئے تو سب لوگوں نے یہ پکارا، الامین آگے، امین آگے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تمام صورتحال سنی تو انہوں نے ایک چادر زمین پر بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا چادر کو پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب قریش اس پتھر کو وہاں تک لانے جہاں اسے نصب کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح سے آپ کی معاملہ فہمی سے وہ مسئلہ جس پر قریش کی تلواریں جو ہیں وہ نیام ہو چکی تھیں اور قریش لڑنے مارنے اور مرنے کو تل گئے تھے، وہ معاملہ جو ہے بڑے احسن اور اچھے طریقے کے ساتھ حل کیا گیا۔ قریش کا جو طرز عمل تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے تھے، جیسے ہم نے بسواس نامی ایک اونٹنی کے تنازع پر جو ہے اور پانی پلانے پر جھگڑا ہو جانا، اور پھر ان صدیوں چلنا، یعنی کہ 40 سال تک جنگیں جاری رہتی تھی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست سے اس تمام معاملے کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ حل کر لیا گیا، اور حجر اسود کو تمام قبائل نے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر کہا کہ اس کا کونا پکڑیں اور اس کو اس کی جگہ پر لے جائیں، تو تمام لوگ جو ہیں اس میں شریک بھی ہو گئے، اور وہ جھگڑا جس پر جو ہے لوگ جھگڑنے کو اور لڑنے مارنے کو تلے ہوئے تھے وہ ایک طرح سے اختتام کو پہنچا۔ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی ایام کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد ہم جو ہیں کل مزید اس پہ بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں پر بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ ذکر اور اذکار میں مشغول ہوتے تھے، آپ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس وقت کیسے جو ہے پہلی وحی جو ہے اس کا نزول ہوا، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
منصب نبوت پر فائز ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کو کس طریقے سے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔